الرحمن الرحیم. آر وی ریڈی؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جو پچھلے 8 ہفتوں میں جس طرح سے پاکستان کو پہلے بنانا ریپبلک، ایٹمی ریپبلک کی جگہ، اور پھر یہ گزشتہ پچھلے ہفتے میں اسلام آباد کو اننت ناگ، پنڈی کو پلوامہ اور پورے پنجاب کو جس طرح سے جلیاں والا باغ بنانے کے لیے امپورٹڈ رجیم نے ساری آئینی حدود پھلانگی ہیں، وہ قوم کے سامنے ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے اور یہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہو سکتا، یہ امپورٹڈ ایجنڈا ہے ان کے پاس. اس دوران یہ جو پچھلی 3 راتیں گزری ہیں، لوگوں کو ہمارے پاس ویژولز ہیں، میں وہ دکھانا نہیں چاہتا، کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ جس طرح یہ فلسطین ہے، جس طرح سے اسلام آباد کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے، ٹنوں کے حساب سے جو گولیاں اور گولے ان پہ مارے گئے. اور بڑے معتبر لوگوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آنسو گیس کیا ہوتی ہے؟ آنسو گیس ایک کیمیکل کی گولی ہے جس کو پیچھے اس کے ٹریگر جب ہوتی ہے، وہ گولی چلتی ہے تو کیمیکل میں سے گیس بن جاتی ہے اور وہ کنٹینر پھٹ جاتا ہے. اگر ایکسپائر ہو جائے تو وہ کیمیکل ہتھیار بن جاتا ہے جس کے استعمال پہ ساری دنیا کے انٹرنیشنل لا اور جس کے ساری ذمہ دار ریاستیں اس کے سگنیٹریز ہیں. ایسے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں کہ کیمیکل ہتھیار کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی ہوا پاکستان کے کیپٹل میں ہوا، اور جو پورا انہوں نے پنجاب کو جلیاں والا باغ بنایا اس میں ہوا. تیسرا یہ ہوا کہ پاکستان کا صرف آئین نہیں، پاکستان کے بنیادی حقوق بھی اور ریاست کے رہنما اصول، جن کو پرنسپلز آف دی پالیسی آف دی اسٹیٹ آف پاکستان کہتے ہیں، وہ چادر اور 4 دیواری کو تحفظ دیتے ہیں. چادریں کھینچی گئی، 4 دیواری ٹاپی گئی. پرائیویسی آف دی ہوم اور چلڈرن، عفت مآب بچیاں، خواتین، بچے، ان کو احساس دلایا گیا کہ آپ پہ ایک امپورٹڈ حکمران آ گیا ہے. کسی زمانے میں ہماری پیدائش سے پہلے اور آزادی سے پہلے یہ فرنگی راج میں ایسا ہوا، اور پاکستان میں اگر کوئی آئین تھا تو اس کو پامال کیا گیا. پھر تیسرا کام کیا ہوا؟ بے رحمی سے ہزاروں لوگ زخمی کیے گئے، لا تعداد گم شدہ افراد ہیں. میں نے کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نعیم صاحب کی کورٹ میں لسٹ دی ہے باقاعدہ، جس میں صرف کوٹوار کے ایک تھانے روات جو ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں ہے، اس کے 6 گم شدہ بچے ہیں، نوجوان لڑکے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ وہ صورتحال تھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 20 آدمی آئیں گے، اور اگر ہم بلاکیٹس لگائیں پورے پاکستان کا محاصرہ کریں تو پھر اس میں سے عمران صاحب کے ساتھ صرف 10 آئیں گے، گھر سے ہی کوئی نہیں نکلے گا. 22 کروڑ لوگوں کو حراست میں لیا گیا. پاکستان کو کسی زمانے میں پاکستان میں چھوٹی جیل ہوتی تھی، اڈیالہ ہو گئی، کوٹ لکھپت ہو گئی، پورے پاکستان کو بڑی جیل میں تبدیل کیا گیا. لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے. یہ ہزاروں گولیاں کیا 20 لوگوں پہ چلی ہیں؟ یہ لاکھوں لاٹھیاں کوئی نہیں نکلا اس لیے چلائی گئی ہیں. ان کی لیڈر مریم نے جو ان کو جھوٹ سکھایا ہے
اس کا بنیادی سبق یہ ہے کہ رج کے بولو. لیکن قوم جاگ رہی تھی. میں سب سے پہلے جو حقیقی آزادی مارچ کے شہداء ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جو زخمی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹارگٹ کر کے عمر ایوب جس کے والد سپیکر رہے, منسٹر رہے, جس کے دادا پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے, فیلڈ مارشل رہے, صدر رہے, ان کے جو ظاہری زخم ہیں ان کے بدن کے اوپر وہ 31 یا 32 ہیں. اور حماد اظہر کو, ان کو ہیڈ انجری بھی آئی عمر ایوب صاحب کو. حماد اظہر کو فور ہیڈ پہ زخمی کیا گیا. اور منگلا کے پل کے اوپر فواد کو گھیر کے رکھا گیا کئی گھنٹے. شیلنگ بے پناہ گولیاں ماری گئی کراچی میں, ساری قوم نے دیکھا. اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی جب میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا, اور پھر وہ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے سیکریٹری مسٹر راجپوت یہاں گئے اور باقی عہدیدار, اور اسلام آباد بار کاؤنسل کے جو وائس چیئرمین ہیں علیم عباسی, وہ بھی جا کے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش ہوئے. اور وہ گھر جس میں پاکستان کا خواب دیکھنے والے رہے, ان کی یادیں ہیں, ان کی زندگی کے تبرکات ہیں, اور ان کے وہ بیٹے جس کے لیے علامہ صاحب نے جاوید نامہ لکھا, حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی بیگم کو بھی رات کو ہراساں کر کے سڑک پہ کھڑا کیا, گھر کو ٹکر مار کے دروازہ توڑا گیا. یہ تو فرنگی کے دور میں نہیں ہوا تھا کبھی. اور اس کے بعد پھر پورا پاکستان, اس میں ان گنت تشدد ہوا. پنجاب کے خلاف انہوں نے خود پہلی دفعہ پوری کوشش کی کہ دوسری جگہ سے نفرت آئے. اسلام آباد کے ساتھ پنجاب کا بارڈر بند کیا, کے پی کے ساتھ سارے راستے بند کر دیے, کراچی کا راستہ بند کیا, گوادر کا راستہ بند کیا, بلوچستان کے ساتھ پنجاب لگتا ہے وہ راستہ بند کیا. اسلام آباد کے یعنی تینوں یونٹس اور وفاقی یونٹ کے ساتھ راستے بند کیے, جی ٹی روڈ بند کیا, گزرگاہیں بند کی, موٹر ویز بند کی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا جس کے سلسلے میں آج آپ سے بات ہو رہی ہے. اس ظلم کو نہ قوم معاف کرے گی, نہ پاکستان تحریک انصاف معاف کرے گی, اور ان قربانیوں کو نہ قوم بھولے گی نہ پاکستان تحریک انصاف بھولے گی. میں فیصلے کے 4 بڑے نکات جو عمران خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے اس کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ جہاں جہاں چھاپے پڑے ہیں, ہم جو وکٹم فیملیز ہیں, بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, ان کو سینٹرل آفس میں نیہا وسیم ایڈوکیٹ, ان کا میں فون نمبر دے رہا ہوں آپ کو, اس پہ فوٹیجز بھیجیں, اس پہ اپنے نقصانات بھیجیں, اس پہ جو ہراساں کیا گیا وہ ثبوت بھیجیں اور اپنی کمپلینٹ بھیجیں. ٹیلی فون نمبر ہے 0301-854-9940. نیہا وسیم ایڈوکیٹ یہ سینٹرل سیکریٹریٹ میں وہ ساری شکایات اسلام آباد میں وصول کریں گی. سینٹرل پنجاب کے لیے حسان نیازی ایڈوکیٹ, جو ان کو بروٹلائز بھی کیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے وکیل جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی متفقہ بیانات آئے, اور پورے پاکستان کے وکلا کھڑے ہوئے. حسان نیازی کا ٹیلی فون نمبر ہے
0342 393 7183. ساؤتھ پنجاب کے لیے یہاں جن گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں میں دہراتا ہوں, جو چادر اور چار دیواری پامال ہوئی ہے, ان کے نقصانات ہوئے ہیں, تفصیلات بھیجیں, تصویریں بھیجیں, کمپلینٹ بھیجیں. تیسرے ساؤتھ پنجاب کے لیے اون عباس بپی صاحب, ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0321 I repeat 6311 کے پی کے لیے عاطف خان, ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0300 500 6789. ہزارہ ریجن کے لیے اعظم سواتی صاحب سینیٹر, ان پہ بھی تشدد کیا گیا. 0333 575 1600. کراچی جانے سے پہلے نارتھ پنجاب کے نعیم الحسن آوان ایڈوکیٹ ہیں. 0300 5164 042 ان کا نمبر ہے. اور جو 0300 516 4042 I repeat. انٹیریئر سندھ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ نور الحق این قریشی, اور کراچی کے لیے علیم عادل شیخ صاحب, ان کے پاس بھیجیں. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے صوبائی صدور ہیں ILF کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی, ان کے دفاتر اور ان کے نمبروں سے رابطہ کریں. اس کے ساتھ ہی ہماری جو ڈسٹرکٹ تنظیمیں ہیں ILF کی, جن کے اندر ہم نے باقاعدہ طور پہ اس دھرنے سے پہلے ہم نے لیگل ایڈ ورکرز کمیٹیز, یعنی جن ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی مدد کے لیے, اور کل بھی ہم نے جیلم کے اندر بہت زیادتی ہوئی, جھوٹے پرچے کیے گئے, اور ساتھ ہی ان پولیس والوں کے یا وہ لوگ جو ان کے گھروں میں آئے, دو فورسز کام کر رہی تھی عوام کو دبانے کے لیے. ایک پولیس فورس تھی, دوسرے گلو بٹ بریگیڈ کے لوگ تھے. آپ دیکھ لیں گاڑیاں توڑنے والے سفید کپڑوں میں تھے. پولیس والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وردی اتار کے موب کے پاس جائے گا, وہ گلو بریگیڈ کے لوگ تھے. اس لیے ان کے نام بھی بھیجیں اور ساری ڈیٹیل رکھیں. آج میں دوسرے نقطے کی طرف جاتا ہوں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شعیب صاحب, میں نام لے چکا ہوں, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رول آف لا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے اور انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو فکس کیا. ہیئرنگ کے دوران جب یہ بات آئی کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن رہے گی, تو ہمارا موقف اور ہمارا طرز عمل آپ جانتے ہیں, پوری قوم کے سامنے ہے. وہاں سرکاری موقف یہ آیا کہ ہم نے 33 جلسے کیے ہیں, جو فیکٹ ہے 32-33 بڑے جلسے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. ایک جگہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, ایک جگہ بھی کچھ نہیں ہوا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. اس ڈسپلن کا مظاہرہ جو پاکستان کی سب سے بڑی عوامی تحریک ہے 1947 کے بعد, حقیقی آزادی مارچ, اس تحریک میں جو لوگوں نے جس طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا, وہ ڈسپلن اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اور کوئی دکھا سکتا ہے. صرف اس ڈسپلن کو اس وقت توڑا گیا جب دو فورسز, پولیس فورس کے وہ ملازم, لاہور کا ایک پولیس والا سیاسی جماعت کا رکن بن چکا ہے, تحریک انصاف اس کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے, اس کے خلاف جائیں گے. ایک
امپورٹڈ وزیر اعظم کا جو سیکریٹری ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک انتہائی فاضل جج صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن کے سربراہ تھے. جسٹس مشیر عالم صاحب اس کمیشن میں خود موجود تھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے وہ بھی موجود تھے. اس کمیشن نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اس کو کسی سرکاری امپورٹنٹ یا سینسٹیو عہدے پہ نہیں لگایا جائے گا, لیکن اس کو انٹرنلی کلین چٹ دی گئی ہے. اس کے نوٹس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں. اور جن کے کرمنل ریکارڈ ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 2 مثالیں ہیں. پہلی چائنا کی ہے, جو کرپشن کرے گا اسے سزائے موت ملے گی. دوسری پاکستان کی ہے, جو کرپشن کرے گا اس کو وزارت ملے گی. زیادہ کرپشن جب کرتا ہے تو وہ سی ایم ہو جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ کرپشن کرتا ہے تو وہ پی ایم ہو جاتا ہے. یہ ایک شرمندگی ہے. پاکستان جو 5ویں ایٹمی ریاست ہے اس کے ماتھے کے اوپر داغ لگانے کی کوشش ہے یہ امپورٹڈ رجیم کی طرف سے. اگلی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو فیصلہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے, اس کو ذرا 3 پہلوؤں سے دیکھے ساری قوم اور سارا میڈیا. پہلا پہلو یہ تھا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی مفاد, کوئی ذاتی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے. ملینز کے اعتبار سے جو لوگ نکلے, اور فورس ملٹی پلائر کا فارمولہ آپ لگائیں, پورا پاکستان بند کر دیا, کروڑوں میں بنتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ہمارا اگرچہ وہ انتخابی نشان ہے, بلے سے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا کچھ جس کو ہتھیار قرار دیا جا سکے. تو وہ امن چاہتے ہیں. وہ جو 3.5 سال کی محنت تھی انہوں نے اڑا کے رکھ دی. ایک رات کو رات کے شہباز نے پاکستان کی قوم کے اوپر ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس کے گولے برسائے, اور دوسری رات کو رات کے شہباز نے پاکستان کے عوام کے اوپر 30 روپے پر لیٹر اضافے کے ساتھ, مٹی کا تیل مت بھولنا, غریبوں کے استعمال کی چیز ہے, ڈیزل مت بھولنا, پتہ نہیں کون سا ڈیزل آپ سمجھ کے ہنس رہے ہیں, پیٹرول بھی 30 روپے. کیا قصور تھا عمران خان کا اور اس کی حکومت کا اور اس کی اکنامک ٹیم کا؟ وہ قصور میں بتا دیتا ہوں. 35 روپے ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے پر لیٹر سستا, 35% سستا. رشیا سے وہ تیل لینے کے لیے چلا گیا تھا, رشیا سے وہ سستی گندم لینے کے لیے چلا گیا تھا. آپ انڈیا کی کرنسی کی قیمت نکال لیں, 25 روپے انہوں نے کم کیے. دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے, لیکن کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے, مگر بات ہے امپورٹڈ کی رسوائی کی, اس لیے کہنا پڑے گی کہ وہاں ان کے 25 روپے جو سستا کیا وہ 50 روپے سے زیادہ بنتے ہیں پاکستانی روپے میں, اور یہاں پاکستان کی قوم کے اوپر بم گرایا گیا. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری سینٹرل لیگل ٹیم ہے اس کو, اور فیصل چودھری نے بڑی جرت کے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور خاص طور پہ جو خواتین نے جس جرت کا مظاہرہ کیا, پہلا جو راستہ کھلا وہ خواتین وہاں کفن پہن کے راستہ کھولنے کے لیے گئی. کوئی ماں معصوم بچہ لے کے آنسو گیس کے شلوں کی بارش کے اندر باہر نہیں نکل سکتی. یہ پاکستان کی نئی تاریخ لکھی گئی ہے. یہ اس تاریخ کے نئے ستارے ہیں جو سامنے آئے ہیں. پاکستان کی جب بھی پولیٹیکل ہسٹری اور نیشنل ہسٹری لکھے گی تو ان کا نام آئے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہماری لیڈرشپ کے خلاف پرچہ ہوا ہے جس میں 186 تعزیرات پاکستان لگایا گیا ہے. وہ عدالت کی اجازت کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, اس لیے غیر قانونی اور غیر آئینی ایف آئی آر ہے, جس میں عمران خان, اسد عمر, عمران اسماعیل اور بے شمار دوسرے جو لوگ تھے ان کو لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو
دو لوگوں کا میں نام لینا چاہتا ہوں. ایک ہے مبشر زیدی صاحب. مجھے یاد پڑتا ہے کسی کالج کے زمانے میں اسلام آباد میں ہوتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ آئی چیلنج آئی سٹی پولیس ٹو شو, کہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, کہیں اس کے بعد ہیک نہ ہو جائے. یہ ڈان کے صحافی ہیں اس وقت, کہتے ہیں I challenge ICT police to show pictures of the torched metro station mentioned in the FIR against PTI officials leadership, as our correspondent checked all metro stations on Jinnah Avenue and found none of them was torched. میں یہاں جو انویسٹیگیٹو رپورٹ لگائی تھی, نادر گرمانی ہیں, ان کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی رپورٹر ہیں, اور دوسرے پرائیویٹ فوٹیجز کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ ہمیشہ ان کی عادت رہی ہے. تھینک یو فیصل جی. ان کی عادت رہی ہے کہ یہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو چیری بلاسم, اقتدار میں آنے کے لیے ڈبل چیری بلاسم, اقتدار میں آنے کے بعد پائیدان سے ان کا ہاتھ گریبان پہ پہنچ جاتا ہے. ان کو کوئی شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے, ماؤں بہنوں سے معافی مانگنی چاہیے, ان کے گھروں کے سامنے جا کے ان کو کھڑے ہو کے رونا چاہیے. جب اپنی بات آتی ہے تو جن اپنوں کے جنازے پڑھنے کے لیے یہ خود بھی نہیں آتے تھے, اس کا بھی ذمہ یہ کسی نہ کسی گزری ہوئی حکومت پہ لگاتے ہیں. اس وقت ان کا کمپیریزن اگر آپ کریں گے تو ایک چیز کی صرف امپورٹڈ رجیم میں کمی ہے, وہ ہے انسانوں سے انسانیت والا سلوک کرنے کے جذبے کی کمی. یہ کمی ہے. آئیڈین سمیت باقی تو کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے یہ جل جا رہے ہیں. گیا امپورٹڈ, گئی یہ رجیم. عمران خان کے دیے ہوئے ٹائم فریم کے اندر انشاءاللہ الیکشن ہوگا, اور باقی انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ پھر کیا ہوگا, اس لیے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا یہ ہے, کلپ نکال کے دکھائیے قوم کو. یہ سب کہتے تھے پاکستان کے لیے الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب الیکشن دو پاکستان کو. اور تیسری اور آخری بات, پھر میں فیصل صاحب سے کہوں گا وہ بات کریں, وہ یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے ایف آئی آر کون سی چلے گی, ہینیس کرائم, یعنی انتہائی انسانیت سوز سلوک. Thank you very much. ڈاکٹر صاحب نے has comprehensively completed, so nothing for me to speak up. ہم اس میں جو بھی قانونی کارروائی ان پرچوں پہ 2014 میں بھی جھوٹے پرچے کیے گئے, ساری لیڈرشپ ایکویٹ ہو چکی ہے. چار دیواری کا جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس آ گئے ہیں, ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ جو بھی لیگل ریمیڈی ہمارے پاس اویلیبل ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت وہ لی جائے گی. پرچے بھی کرائے جائیں گے, اور جو پولیس آفیسران جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. تمام کارکنان کا تحفظ آئی ایل ایف اور ہماری لیگل ٹیمز کرتی رہی ہیں, آگے بھی کریں گی, اور انشاءاللہ عدالتوں سے ہی ہمیں انصاف کی توقع ہے. ہم عدالتوں میں جاتے رہیں گے, اور یہ جو دہشت گردی اور ایک استعماری قوتیں جو ہے کر رہی ہیں, اس کا ہم قانون کے مطابق مقابلہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو ٹو کم اینڈ ہیئر. تھینک یو ویری مچ. استعفیٰ دینا ایک آئینی اور درست پارلیمانی اور سیاسی آپشن تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے دیا. اگر استعفیٰ دے کے پاکستان تحریک انصاف اندر بیٹھی رہتی تو خود ہی اپنے موقف کی نفی کرتی, اور اگر استعفیٰ دیے بغیر بیٹھی رہتی تو یہ رات کے شہباز اور امپورٹڈ رجیم کس طرح سے ایکسپوز ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں چلنے نہیں دے رہے. چل کے دکھاؤ نا, مقبوضہ اسمبلی ہے اس وقت. فرضی سارے عہدے تم نے بنائے ہوئے ہیں, فرضی الیکشن کمیشن کے ممبران لگا دیے, فرضی ایک اوپو لیڈر وہ بٹھا دیا. ہمارا, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کوئی رکن ہمارا پاکستان کی قومی اسمبلی کا اس وقت حصہ نہیں ہے. باقی جو ہے وہ پھر نمبر آپ خود لگا لیجیے گا. تھینک یو سر. جی میڈم پلیز.
دیکھیں جو سارے سوال ہیں نا ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ ریاستی طاقت میرے اور آپ سب کی تنخواہ میں سے کٹنے والے پیسوں کے اوپر گولیاں خریدتی ہے, اس سے پولیس فورس کھڑی کرتے ہیں ہم. انہوں نے تو ڈالفن اور پتہ نہیں کیا کیا پرسنل فورس بنائی پنجاب کے اندر. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگوں پہ وہ بندوقیں تانے, وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ کل آپ نے دیکھا جو اپنے باپ کی موجودگی میں اور 5 سالہ بھائی کی موجودگی میں جو بچی بے آبرو کی گئی, وہاں ویڈیو والی لیڈر صاحبہ گئیں, وہاں پولیس کہاں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ریاست کو اس وقت یہ پوری کوشش کر کے شریفستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے, ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا انشاءاللہ. تھینک یو.